وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، رحمت کی گھٹائیں پھیل گئی افلاک کے گنبد گنبد پر، رحمت کی گھٹائیں پھیل گئی افلاک کے گنبد گنبد پر، وحدت کی تجلی گونج گئی آفاق کے سینہ زاروں میں، وحدت کی تجلی گونج گئی آفاق کے سینہ زاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ہم حق کے علم برداروں کا ہے ابھی نرالا ٹھاٹ وہیں، ہم حق کے علم برداروں کا ہے ابھی نرالا ٹھاٹ وہیں، بادل کی گرج تکبیروں میں، بجلی کی چمک تلواروں میں، بادل کی گرج تکبیروں میں، بجلی کی چمک تلواروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب پیچھے کریں ہلکا سا۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، مومن اور کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک ایمان والا کس ترتیب پر زندگی گزارتا ہے اور ایک کافر کس ترتیب پر زندگی گزارتا ہے؟ دونوں کی زندگی میں، بلکہ دونوں کے تصور زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی تصور زندگی الگ ہے، مومن کی تصور زندگی الگ ہے۔ کافر کے ہاں دنیا کی زندگی کا تصور یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور جو زندگی ہے یہیں گزار لو، 2 دن کا عیش ہے اس دنیا میں اڑا لو، جو مزے ہیں اس دنیا میں کر لو، اپنی مرضی کی زندگی یہاں پر گزار لی جائے۔ لیکن ایک ایمان والے کا تصور حیات یہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھتا ہے، ناپائیدار زندگی سمجھتا ہے، یہاں کی آسائشوں کو، یہاں کی راحتوں کو عارضی سمجھتا ہے، اور ایمان والے کے نزدیک دائمی زندگی، ابدی زندگی، حقیقی زندگی، راحتوں والی زندگی وہ آخرت ہے۔ تو ایک ایمان والے اور کافر کے تصور زندگی میں فرق ہے۔ کافر کی محنت یہ ہے کہ بھئی زندگی میں خود عیش کرو اور عیش کرنے دو، زندگی خود بھی اچھی گزارو، دوسروں کو اچھی گزارنے دو۔ لیکن ایمان والے کا تصور کیا ہے کہ خود بھی انسان اچھی موت مرے اور دوسرے پر بھی اس کی محنت کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ دنیا کی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے، لیکن انسان کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، اور انسان اس دنیا سے کلمے والی موت اللہ پاک اس کو نصیب فرمائے، یہ مومن کی محنت ہے۔ تو کافر اچھی زندگی چاہتا ہے دنیا میں، ایمان والا اچھی موت چاہتا ہے۔ اور یہ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کو دھوکے کا سامان بتلایا ہے۔ لیکن عارضی زندگی ہے۔ اب تک جب سے دنیا قائم ہے کتنے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں افراد، انسان گنتی نہیں کر سکتا، اس دنیا میں آئے اور اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے، شاید اس کی آنکھوں پر دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ شاید میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ موت کا دھیان انسان نہیں رکھتا۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہی انسان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی اتنی عمر ہو گئی، بھئی آپ نماز پڑھ لیں، آپ عبادت کر لیں، تو وہ بھی سامنے سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گا کہ بھئی فلاں کام ہو جائے، ذرا فارغ ہو جاؤں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ کریں گے، اس کے بعد فلاں کام کریں گے۔ ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے پاس جانا ہوا، عام آدمی بھی نہیں بلکہ کسی خاص بڑے منصب پر
بڑے عہدے پر جو باقاعدہ بجٹ بناتے ہیں اور ایک ترتیب عام نہیں، معیشت کے ماہر اپنے منصب سے ریٹائر ہو چکے تھے. اور ظاہری بات ہے ریٹائر انسان چھوٹی عمر میں تو نہیں ہوتا، 60-65 سال سے عمر اوپر ہی ہوتی ہے. تو جانا ہوا، ملاقات ہوئی، تعلق تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں. تو ایک بچہ تھا ان کے پاس، پوتا ان کا، چھوٹا بچہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرا پوتا ہے، جب یہ بڑا ہوگا اور میں اس کو حفظ قرآن کرانا چاہتا ہوں، جب یہ حافظ بن جائے گا اور جب یہ پہلی نماز پڑھائے گا نا تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور نمازیں شروع کر دوں گا. اب عمر ظاہری بات ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 60-65 سال عمر اس وقت ہوگی، اور پوتا اب چھوٹا ہے، ظاہری بات ہے 10-15 سال 16-17 سال کی عمر میں شاید حافظ بنے. پھر اس کے بعد تو اس وقت تک انسان زندہ رہے گا نہیں رہے گا. تو منصوبہ بندی اتنی لمبی ہے کہ میں نماز اس وقت شروع کروں گا جب یہ جو پوتا میرا ہے، بچہ چھوٹا، یہ بڑا ہوگا. اور ظاہری بات ہے جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، حافظ بنے گا، پھر جب یہ پہلی نماز پڑھائے گا تو میں نماز شروع کروں گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں شاید کافی عرصہ رہوں گا، اور موت کا تو انسان تصور بھی نہیں کرتا. لیکن موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بلکہ بڑھاپے پر بھی موقوف نہیں ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے تعجب ہے 8 باتوں پر. 8 باتیں ایسی ہیں، بزرگ نے فرمایا بڑی قیمتی باتیں ہیں، کہ 8 باتوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے. وہ 8 باتیں کیا ہیں؟ آج کی مجلس پر انشاءاللہ اس پر کچھ بات عرض کریں گے. فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو موت کو برحق سمجھتا ہے، اس کے باوجود قہقہہ لگا کر ہنستا ہے. کہ ظاہری بات ہے موت پر تو سب ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر شخص پر آنی ہے. بلکہ موت تو ایسا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس پر مسلمان کیا کافر کیا، بلکہ جو دہریہ ہے، دہریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ پاک کے وجود کا بھی منکر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی اللہ پاک کی ذات کوئی نہیں ہے، یہ دنیا خود وجود میں آ گئی ہے، ہم خود وجود میں آ گئے ہیں خود بخود. دہریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ پاک کے وجود کا بھی منکر ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ پاک کے وجود کا انکار کرتا ہے، موت کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. موت کا دہریہ بھی قائل ہے. تو دنیا میں کوئی انسان آج تک ایسا نہیں آیا جس نے موت جیسی حقیقت کا انکار کیا ہو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو موت کو برحق سمجھتا ہے اور پھر غفلت والی زندگی گزارتا ہے. قہقہہ لگا کر ہنسنے سے مراد کیا ہے؟ غفلت والی زندگی گزارنا. وہ یہ حقیقت ہے بالکل اٹل کہ موت کو میں بھی برحق سمجھتا ہوں، آپ بھی برحق سمجھتے ہیں، دنیا کا ہر ذی شعور سمجھدار انسان برحق سمجھتا ہے. اور بلکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر روزانہ دیکھتے ہیں بھئی خبر آ گئی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کا جنازہ اس وقت ہوگا. آئے دن روزانہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، جنازوں میں شرکت ہوتی ہے، تعزیتوں میں جانا ہوتا ہے، قبرستان ساتھ جانا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہی غفلت والی زندگی گزر رہی ہے، وہی ترتیب چل رہی ہے. حالانکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے بوڑھے کیا بلکہ ایسے ایسے نوجوانوں کا انتقال ہوا، یا اللہ پاک سب کے حفاظت فرمائے ناگہاں حادثہ ہو گیا. موت تو اللہ پاک کی طرف سے وقت مقرر ہے لیکن معلوم کسی کو نہیں ہے. اس کے وقت کو اللہ پاک نے چھپا لیا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کہاں آئے گی کب آئے گی یہ صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے. تو جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہو وقت، ایک تو یہ ہے کہ پتہ ہے، جیسے امتحان دنیا میں ہوتا ہے کہ بھئی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے آپ کے امتحان ایگزام شروع ہو رہے ہیں، تو وہی طالب علم اس کے لیے تیاری شروع کرتا ہے، بھئی فلاں دن پہ تو امتحان شروع ہونا ہی ہے. لیکن یہ موت ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس کے وقت کو چھپا دیا ہے.
صرف اللہ پاک کو علم ہے. چند چیزیں ایسی ہیں اس کا علم اللہ پاک کی ذات کے اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا. اس میں ایک موت بھی ہے. تو جب وقت کا بھی علم نہیں ہے تو سمجھ کا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی چیز کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو, ریڈی رکھو, کسی بھی وقت یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو موت کا بھی تو کسی وقت ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم سب بالکل نارمل اور ایک غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اگر کسی مجلس میں موت کا زیادہ تذکرہ ہو کہہ رہے بھائی دل پہ طبیعت میں بے چینی بوجھ آ جاتا ہے, وحشت سی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ تذکرہ موت کا ہو رہا ہے. تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو دفناتے ہیں. روزانہ خبریں آ رہی ہیں, آئے دن فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا. اور کچھ دیر کے لیے انسان اگر سوچ لے, بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا, تصور کرتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ہمارے جو خاندان کے بڑے فلاں 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 حیات تھے, اب ایک بھی حیات نہیں ہے. تو ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 2 سالوں کے اندر اندر سب چلے گئے. تو ہر ساتھی دیکھیں اس پہ غور کر لے, اپنے خاندان کے بزرگوں سے متعلق یا جو قریبی رشتہ دار ہیں, تو تقریباً میں عرض کرتا ہوں یقیناً ایسا ہی ہوگا. ہر ساتھی کو محسوس ہوگا کہ بھئی اس 1 سال میں 2 سال میں تو کافی سارے ساتھی چلے گئے. تو یہ وقت اسی طرح گزر رہا ہے. تو سمجھدار انسان وہ ہے, حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. اسی طرح ہے حقیقی سمجھدار. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے نفس کے دھوکے میں نہیں آئے, نفس کی حقیقت کو پہچان لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. اور عاجز کون ہے؟ یہ کیس کی ضد ہے یہاں پر. یہ عاجز وہ ہے کہ جو اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندھے اور عمل کوئی نہیں کرے. من اتبع نفسہ ہواہا, نفسانی خواہشات پہ چلے, اپنے خواہشات کی اتباع, جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن بس لمبی لمبی امیدیں. تو امیدوں کے سہارے پہ تو زندگی نہیں گزرتی. یہ اٹل حقیقت ہے. جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا, اس کے ساتھ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے عمل صالح کو قرآن میں جوڑ دیا ہے. تو کیوں جوڑا؟ اس سے اس کے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل صالح ایمان کے ساتھ کتنا ضروری ہے اور کیوں لازمی ہے. تو اس طرح کرنا کہ بھئی ایک نماز بھی میں نہیں پڑھوں اور کو بھئی اللہ غفور الرحیم ہے, یاد رکھے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کہ بغیر عمل کے زندگی گزار کر امیدیں رکھنا, یہ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے. تو پہلی بات کیا تھی؟ بزرگ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو برحق سمجھتے ہوئے قہقہا لگا کر ہنستا ہے, یعنی غفلت والی زندگی گزارتا ہے. دوسری بات فرمائی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے بھی اس میں رغبت کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اس میں رغبت دلچسپی لیتا ہے. دوسری بات کیا فرمائی کہ جو دنیا کو فانی سمجھتا ہے, اور ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ دنیا دائمی نہیں ہے, ایک چیز ہوتی ہے فانی, عارضی, وقتی, اور ایک چیز ہے ہمیشہ کی. تو یہ ہم سب, ہمارا یہی ایمان ہے سب کا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا وقتی ہے, عارضی ہے. بلکہ ہمارا وقت تو شاید قیامت سے زیادہ قریب ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں. واللہ عالم کب قیامت آ جائے اچانک. تو یہ تو عارضی دنیا, جب قیامت آئے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی, لپیٹ دی جائے گی. پھر اس کے بعد جو دوسری زندگی آنی ہے, یعنی موت کے بعد جب برزخی زندگی گزرے گی, پھر جو آخرت والی زندگی ہے وہ دائمی ہے. اور روایتوں میں جیسے آتا ہے نا کہ موت کو باقاعدہ پھر ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتی اور جہنمی سب دیکھ رہے ہوں گے. جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور آواز لگائی جائے گی کہ آج کے بعد کسی پر موت نہیں آئے گی. جنتی خوش ہو جائیں گے, جہنمی اور زیادہ غمزدہ ہو جائیں گے. معلوم ہوا وہ زندگی پھر ہمیشہ, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ناسمجھ ہے وہ انسان جو عارضی چیز کے لیے محنت کر رہا ہے اور جو دائمی ہمیشہ کے لیے ہے اس کو بالکل بھولا ہوا ہے, اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو یہ دنیا تو عارضی گھر ہے, یہ وقتی طور پر ہے, اس کے لیے ہم اتنے اسباب جمع کر رہے ہیں سارا دن. یہ یاد رکھیں کہ اپنے یعنی حلال معاش, کاروبار, تجارت, حلال روزی کمانا یہ فرض ہے, ضروری ہے.
لیکن اتنا دنیا میں منہمک ہو جانا کہ اپنے ضرورت سے زائد اسباب کے جمع کرنے میں اتنا لگ جانا کہ انسان اعمال سے غافل ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں لگ کے اپنے رب کو بھی بھول جائے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمارے حضرت نے مثال دی کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے مثال کے طور پہ، کہ بھئی ایک گھر ایسا ہے جو کچا ہے، بنا ہوا ہے لیکن عالیشان نہیں ہے، بس گزارے لائق ہے، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایک محل ہے عالیشان، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن چند دن کے لیے، وقتی طور پر، پھر تم سے لے لوں گا۔ تو سمجھدار انسان کون سا ہوگا، جو محل کو پسند کر لے یا اس کچے گھر کو؟ سمجھدار انسان وہ ہوگا جو محل میں دلچسپی نہیں لے بلکہ وہ کچا گھر لے لے، کیوں؟ وہ اس کو ملکیتاً ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے اور اس کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے محل چاہیے، چند دن بعد اس نے کہا بھئی اب یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تو یہ تو خسارہ اور نقصان والی بات ہو جائے گی۔ تو یہی مثال ہماری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑ دو، بلکہ آخرت میں جو جنت ہے وہ پائیدار دائمی ہمیشہ کی ہے، اس کو پسند کر لو۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں یہ دنیا چاہیے، اس کے لیے ہم نے تیاری چھوڑ دی، اور جو وقتی ہے کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، واللہ عالم کس کو کتنا دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم اسباب جمع کر رہے ہیں، اس میں دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، اور دن رات کی ہماری دوڑ دھوپ، دلچسپی ساری اس عارضی دنیا کے لیے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ آخرت کے لیے، قبر کے لیے، جو آخرت میں معاملات پیش آنے ہیں، اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی۔ ہر ایک اس پر غور کر لیں کہ جو فانی دنیا ہے جس سے جانا ہے، اس کے لیے تو میں بھرپور انداز میں تیار رہتا ہوں اور کر رہا ہوں ہر اعتبار سے۔ معمولی سی بھی کوئی کمی ہوتی ہے میں پریشان ہوتا ہوں اور فوراً وہ معاملہ حل کرتا ہوں، پریشانی نہیں آئے۔ بچوں کو ذرا سی پریشانی آ گئی، فوراً اس مسئلے کے حل کرنے میں لگ گئے، کوئی اور کاروبار میں اونچ نیچ ہو گئی، اس کے حل میں لگ گئے۔ لیکن آیا میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ ہر مسلمان کو سوچنا اور ہر مسلمان بھائی کے لیے اس پر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسری بات وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے۔ تقدیر پر ہم سب کا ایمان ہے نا، جو ہو رہا ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے اللہ پاک کی مرضی سے مل رہا ہے، جو چیز جا رہی ہے وہ اللہ پاک کی مرضی سے جا رہی ہے۔ تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہائے افسوس، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یوں نہیں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر مگر۔ تقدیر پر ہم سب کا ایمان ہے نا بھئی، اگر مجھے دولت مل گئی اچانک، اللہ پاک نے دے دی، چلی گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی، حادثہ آ گیا، مسئلہ آ گیا، وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اب کیا ہے بھئی، میں نے اپنے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا، میں فلاں جگہ نہیں جاتا نا تو میں لٹتا نہیں، مجھ سے جو یہ حادثہ ہو گیا، میں اس لیے بعض دفعہ ہم کسی اور کو اس کا جو ہے مورد الزام بھی ٹھہرانے لگتے ہیں، آپ مجھے ساتھ لے گئے اس وجہ سے ہوا، آپ نے یہ کیا تو اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر سارے اپنا وقت زندگی اس پریشانی میں گزارتے ہیں۔ بھئی جب تقدیر پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل غفلت والی زندگی۔ توکل اور اسباب کو اختیار کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ کہ اب مثال کے طور پہ میں کہوں بھئی میں اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھ دوں، بالکل چھوڑ دوں، اور بھئی اللہ پاک حفاظت فرمانے والے، مجھے اللہ پاک پر بھروسہ ہے، یاد رکھیں یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اور توکل اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہ اب میں نے سارے دروازے کھلے چھوڑ دیے اور پھر رات کو ڈاکو آ کے سامان لے گئے، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو اللہ پاک پر پکا یقین رکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے اسباب اختیار کر لو، نتائج مجھ پر چھوڑ دو، میں دروازے بند کروں گا، میں کنڈی لگاؤں گا اور اللہ پاک کے حوالے کر دوں گا معاملہ۔ ایک جانور میں نے خریدا، میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، قربانی کے لیے جانور لے کے مثال کے طور پہ، کہا بھئی خیر ہوگی، اب کل وہ چور لے گئے، تو یاد رکھیں اس میں میری غلطی ہے، میرا قصور ہوگا، میں اس کو باندھوں گا،
نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دوں گا۔ اللہ پاک حفاظت فرمانے والے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انسان اسباب اختیار کرے، توکل اعتماد اللہ پاک کی ذات پر پکا رکھے۔ تو تیسری بات میں نے کیا عرض کی کہ تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ تجارت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ بحری جہاز میں آپ کی تجارت کا سامان بھی آ رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کسی نے آ کے حضرت سے کان میں کہا کہ حضرت آپ کا جو تجارت کا سامان فلاں بحری جہاز میں آ رہا تھا وہ سب جہاز ڈوب گیا ہے، اطلاع آئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا موقع ہوتا ہے پورا سرمایہ بعض دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ایسے حضرت نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ شخص آیا، کہا حضرت اطلاع آئی ہے کہ وہ جہاز ڈوبنے سے بچ گیا ہے، غلط اطلاع تھی، بحفاظت پہنچ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ حضرت یہ تو عجیب بات ہے، پہلے میں نے آپ کو اطلاع دی کہ جہاز ڈوب گیا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب میں نے اطلاع دی کہ وہ اطلاع غلط تھی، جہاز بچ گیا ہے، سامان بچ گیا ہے، سرمایہ بچ گیا، آپ نے پھر الحمدللہ کہا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب پہلے تم نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارا تجارت کا سامان ڈوب گیا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اپنے دل کی طرف جب متوجہ ہو کے غور کیا، دیکھا، مراقب ہوا، تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، میرے دل میں افسوس دکھ نہیں تھا، میں نے اس پر الحمدللہ کہا کہ بھئی اللہ پاک کی مرضی ہے، میں کیوں پریشان ہوں۔ پھر جب تم نے کہا کہ بچ گیا ہے، پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ بھئی میرا مال بچ گیا، اس پہ خوشی ہو رہی ہے، بلکہ دل کی وہی کیفیت تھی، میں نے اس پر بھی الحمدللہ کہا۔ یہ ان کا اپنا ایک مقام تھا، ورنہ تو ہم کمزور لوگ ہیں، آج تو ہمیں ذرا سی اطلاع آتی ہے بھئی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، ادھر دل بیٹھ جاتا ہے، بھئی سرمایہ ڈوب گیا، بھئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، دورہ پڑ گیا، کیا کیا ہوتا ہے، انسان کمزور ہے۔ لیکن جب انسان کو اللہ پاک پر مضبوط ایمان ہوتا ہے، تقدیر پر یقین مضبوط ہوتا ہے، بھئی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر اللہ پاک ایسا ایمان اور دل مضبوط کرتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو تیسری بات میں نے عرض کی کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود کسی چیز کے چلے جانے پر ہم افسوس، اور دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں تو تقریباً وقت ہمارا اس پہ گزرتا ہے، یہ ہو گیا تو اس کا سبب یہ چیز بنا، فلاں چیز ہوا تو اس کا سبب فلاں چیز بنا، تو بجائے آگے کی طرف محنت کرنے کے، بڑھنے کے، ہم انہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، کبھی ایک پر الزام لگا لیا، کبھی دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، خود بھی پریشان ہوئے، دوسرے کو بھی پریشان کیا۔ چوتھی بات فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر مجھے کہ جو آخرت میں حساب کتاب پر یقین رکھنے کے باوجود دنیا کے لیے مال و اسباب جمع کرتا ہے۔ ہم سب کو یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ پاک حساب کتاب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور میزان عدل قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، اور سوالات کیے جائیں گے، بھئی مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے متعلق تو 2 سوال ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سوال ہوگا، اور روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے جو نادار غریب ہے وہ اس امت کے مالداروں سے کتنے 100 سال پہلے جنت میں جائیں گے، وہ حساب کتاب نہیں ہوگا، جتنا حساب کتاب کم، مال کم، حساب کم۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اب حساب کتاب ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اب آڈٹ ہوگا، FBR والے حساب لیں گے، پریشانی آ گئی، پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا، ہاتھ پیر پھول گئے۔ لیکن وہاں کا آڈٹ تو بڑا سخت ہے، یہاں تو چلے بھئی کوئی جان پہچان نکلے، ہم نے کہا یار تھوڑا خیال کر لو، ہمارا خیال کر لو، یا کوئی راستہ نکال لیا، دنیا ہے، معاملات چلتے ہیں۔ لیکن وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی سے سفارش کروا لیں، آپ غلط آڈٹ کروا لیں، آپ حساب کتاب میں ڈنڈی مار لیں، وہاں یہ چیز تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سے تو ایک ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے،
تو وہاں کا حساب کتاب، وہاں کا آڈٹ یہ پکا ہے، ہوگا. بلکہ مال کے ہر چیز کے متعلق ایک سوال، مال کے متعلق 2 سوال، یہ بھی کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. لیکن ہم دن رات اسی کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ہم اسی کے لیے آج محنت کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے یہ سارا حساب کتاب لیا جانا ہے، اور ہم سے اس کا سارا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا کہ بھئی کہاں کہاں سے کمایا، یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور یہ کہاں خرچ کیا. آج تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے دیکھا بھئی آگے سادہ آدمی ہے گراہک، میں نے اس کو پھنسا لیا، غلط بیانی کی، اور غلط بیانی کر کے میں نے زیادہ پیسے کما لیے، اور میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ بھئی میں نے اس کو کیسا بیوقوف بنا لیا. لیکن یاد رکھیں آخرت میں حساب ہوگا. اور دنیا میں جتنا زیادہ اسباب سامان، پھر وہاں پریشانی اتنی زیادہ. یہ یاد رکھ لیں. ہم سفر کرتے ہیں ساتھی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی اب کسٹم آ گیا ہے، یہاں پہ آپ کو سامان تولنا ہے، وزن ہوگا، معاملات ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی ایک ہی بیگ ہے، اس میں 2-4 جوڑے ہیں، وہ خوش نکل جاتا ہے فوراً. اب میرے پاس سامان اتنا ہے، ٹرالی بھری ہوئی ہے، اب وزن کی ٹینشن الگ ہو گئی، یا اس میں نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو قانون کے خلاف ہے، اس کی ٹینشن الگ ہو گئی. کتنی ٹینشن ایک ساتھ ہو گئی. اس کا تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات ہمارے سامنے ہیں یہ سارے معاملات. جتنا اسباب زیادہ، پھر آگے معاملات اتنے زیادہ. ہمارا سفر ہوا ہندوستان کا، جانا ہوا یہ اٹاری کے راستے سے، تو دیکھیے یہ معاملات سارے اس طرح ہوتے ہیں. بعض ساتھی ہمارے ساتھ ایسے کہ اتنا اسباب، خاص طور پہ واپسی میں جاتے ہوئے بھی، لیکن واپسی میں اپنے معاملات ہوتے ہیں کہ یعنی ٹنوں کے حساب سے آپ سمجھ لیں. اب سامان اگر کم ہے، جیسے میرے پاس کم ہے، بھئی بیگ میں کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے بس خالی دیکھا بھی نہیں، ایسا کیا آپ چاہیں. لیکن وہاں پھر جب ایک ایک بیگ کھلا، ایک ایک کارٹن، بھئی یہ کیوں ہے، یہ آپ کیا لائے ہیں، یہ کیا لائے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی، ذلیل کرنا شروع ہوا، بھئی یہ آپ لے جا رہے ہیں، یہ سارے معاملات اس طرح. کہا بھئی آپ لوگ فلاں یعنی عنوان سے جا رہے ہیں اور آپ لوگ یہ لے کے جاتے ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو انسان تصور کر لے کہ آخرت کا حساب کتاب کیا ہوگا، پھر انسان کو پریشانی. اب یہاں اسباب کم، آپ خوشی خوشی نکل گئے آرام سے، اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو صرف اس میں ٹھہرا ہوا ہے مثال کے طور پہ. تو آخرت میں دنیا کا اسباب نہیں ہے، حساب کتاب ہی نہیں ہے، یا کم ہے تو کم حساب، لیکن اتنے مال جمع کیے، اتنے معاملات، پھر اس میں حق تلفیاں ہوئی، پھر لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے، خیانت الگ ہوئی، کسی کا حق مارا، بھائی کا حق مارا، بھتیجے کا حق مارا، اور پارٹنر کا حق الگ مارا، کہ حق تلفیہ کی، پھنس جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر، آخرت کے حساب کتاب پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں مال و اسباب کے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. تو جیسے ہے نا، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے، لیکن ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. وہاں پھر آخرت میں حساب کتاب ہوگا. 5ویں بات فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جہنم پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود گناہ کرتا ہے. کتنی قیمتی بات ہے. جہنم پر ایمان ہم سب کا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، لیکن خدا نخواستہ اگر اعمال معاملہ کمزور ہوا تو یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم ہے. تو آخرت میں جہنم پر ہمیں یقین ہی کہ جہنم ہے اور اس میں سزا بھی مل سکتی ہے گناہوں کی، لیکن ہم گناہ کر رہے ہیں، بے تکان کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے ہمارا، وہ آگ کے قریب جا رہا ہو، دنیا میں آگ ہوتی ہے، چولہا ہے، گرم چیز ہے، ہم اس بچے کو جانے دیں گے؟ کوئی ذی شعور سمجھدار انسان اپنے بچے کو آگ سے قریب بھی نہیں چھوڑے گا، 10 میل دور رکھے گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا غلط لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، غلط زندگی گزار رہا ہے. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اب بچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو وہی دنیا کی آگ خطرناک ہے، آخرت کی آگ خطرناک ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے اور تیز ہے. یہاں کی معمولی سی
آگ کے قریب میں اپنے بچے کو جانے نہیں دے رہا، لیکن میرا وہی بیٹا بڑے ہو کے نماز چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، آنکھوں کے گناہ بھی کر رہا ہے، زبان کے گناہ بھی کر رہا ہے، کانوں کے گناہ میں بھی مبتلا ہے، غلط مشاغل میں بھی مبتلا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہوا، اپنے بیٹے کی تعریفیں شروع کر دی، کہا کہ بڑا الحمدللہ پڑھا لکھا ہے، میں نے اچھی تعلیم دلوائی اور بڑے اچھے پوسٹ اور اچھے عہدے پر ہے، اور یہ مراعات حاصل ہے، یہ سہولیات حاصل ہے، بس ذرا سا گمراہ ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، ذرا سا ساری تعریفیں کی کہ اس طرح ہے اور بڑی، لیکن بس ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ یہ بے دین ہونے کو اتنا ایسے معمولی سا ذکر کیا کہ یعنی ذرا سا بے دین ہو گیا، نظریات خراب ہو گئے، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو یہ معمولی بات ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سہولیات، بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب ہے، لیکن بس چل ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ بے دین ہونا یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ اگر انسان کی زندگی سے دین نکل جائے پھر رہ کیا جائے گا؟ یہ دنیا کی ترقیاں، یہ اسباب، یہ عہدے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں ان سب کو بطور مدح تعریف کے تو ذکر کرتا ہوں، لیکن بس یہ ذکر میں نے کیا بس معمولی سرسری انداز میں کہ بس ذرا سا بے دین ہو گیا ہے خالی۔ تو یاد رکھیں یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے کہ جہنم پر ہم یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنا سفر ہم کر رہے ہیں اس راستے پر۔ تو یہ ناسمجھی کی دلیل ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ سانپ ہاتھ میں لے لے، اور سانپ خوبصورت ہے، اس پہ بڑے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا، میرا بچہ میں ہاتھ میں لینے دوں گا کہ بھئی یہ کھلونا ہے، اس کے ساتھ کھیلو، کہ بھئی اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ گناہوں کی مثال بزرگوں نے لکھا ہے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم سانپ ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ وہی بچہ مجھ سے پیسے لے کے غلط مشغلے میں پڑ رہا ہے اور گناہ کی چیزیں لا رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، دل کی خواہش پوری کرنے دو۔ شادی آ گئی، اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، تو میں نے کہا بھئی آپ یہ کیوں ایسا آپ کیوں کرنے دے رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں۔ بچے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، خوش ہونے دیں، دل خوش کر لیں گے۔ تو میں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتا، سانپ کے قریب نہیں جانے دیتا، لیکن جہنم کی آگ سے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ گناہوں کے سانپ کو وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، جیبوں میں ڈال رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو جہنم پر ایمان رکھتے ہوئے گناہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ چھٹی بات فرمائی تعجب ہے مجھے اس شخص پر جنت پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیاوی چیزوں سے راحت پاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں تو عارضی ہے، دنیا کے اسباب عارضی ہے، اور ہماری نظر میں جتنے بھی اعلیٰ ہو جائے، جنت کی معمولی سی معمولی نعمت تک بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں جنت موجود ہے، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کو اپنے لیے جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے راحت کے اسباب مجھے یہاں مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے کئی مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ کیا مطلب ہے قید خانے کا۔ جس طرح قید خانے میں قیدی آزاد زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ایک محدود ہوتا ہے، ایک جگہ کے اندر قید ہے اور اس پہ کچھ پابندیاں ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتا، اسی طرح یہ ایمان والا ایمانی زنجیر کے اندر قید ہے، یہ ایمان کے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، اللہ پاک نے جو حدود بتائی ہے اس کے اندر رہے گا۔ ایک قیدی جیل خانے سے نکل سکتا ہے مرضی سے؟ نہیں نکل سکتا۔ ہم ایمان کے حدود کیسے پھلانگ لیں؟ ہم کیسے نکل جائیں کہ میں اپنی مرضی والی زندگی گزاروں گا، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ آج یہ ذہن بنایا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ میری پرائیویسی ہے، ذاتی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ جو چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا، جو چیز ناجائز ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ زنا حرام، شراب نوشی حرام، بدکاری حرام، چوری حرام، جھوٹ حرام۔ میں کہوں کہ میں یہ کروں گا اور میری زندگی ہے،
تو یاد رکھیں اللہ پاک نے آخرت میں جنت اور جہنم دونوں رکھی ہے. یہ دنیا یہ تو دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ یاد رکھیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر کوئی کھیت میں گندم اگائے بیج اور کہے ٹماٹر اگے گا، یا ٹماٹر اگانا چاہتا ہوں اور گندم کا بیج اگائے، ایسا ہو سکتا ہے گندم اگا کر ٹماٹر اگ جائے؟ کبھی ہوا ہے؟ چاول اگانے لگ جائے اور کہے گندم اگے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں ہم گناہ کرتے جائیں کہیں آخرت میں جنت ملے گی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ پکی بات ہے. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ میں ہر راحت اور سکون دنیا میں پالوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیں 3 عالم ہے، بزرگوں نے لکھا، ایک جنت، جہنم، یہ دنیا. جنت میں راحت ہی راحت، پریشانی نہیں. جہنم میں پریشانی ہی پریشانی، راحت نہیں. اور دنیا ملی جلی کیفیت کے ساتھ ہے. یہاں کبھی خوشی بھی آ جائے گی، غم بھی آ جائے گا، پریشانی بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. دونوں کیفیتوں کے ساتھ انسان چلتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے، 100% راحت والی زندگی گزاروں، یہ ناسمجھ اور نادان ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں اپنے لیے اسباب اور آخرت کو بھول کر اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہیں، یہ بڑی ناسمجھی والی بات ہے. یہاں تو اپنے ارمانوں کا خون بھی کرنا پڑے گا، خواہشات کو قربان بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی. لیکن ہم چاہیں کہ ایسا نہیں ہو، تیار سب مل جائے اور من مرضی والی زندگی گزار کر کامیاب چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے بھی اس کی اطاعت کرتا ہے. شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اپنا دشمن سمجھو. آج میں شیطانی راستے پر چل رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن کہتا ہوں شیطان جو ہے نا میں بڑا دشمن ہے ہمارا. بھئی دشمن ہے تو یہ دیکھ لو اس کی اطاعت کر رہے ہو یا اس کی نافرمانی کر رہے ہو. انسان جس کو اپنا دوست سمجھتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. کام میرے شیطانی ہے اور میں کہوں کہ میں شیطان میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور عمل سے مظاہرہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ انسان ذلیل ہو جائے آخرت میں اور یہ گناہوں والی زندگی گزار لے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ نیکی والی زندگی گزار لے. اور دنیا میں ایک مثال سمجھ لیں، اگر کوئی میرے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے یا کسی کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر لے، انسان برداشت کرتا ہے؟ نہیں برداشت کرتا نا. کوئی چاہے کہ بھئی فلاں کے ماں باپ ذلیل ہو جائے، میں ان کو بے لباس کر دوں، تو یہ اس شخص سے دوستی رکھے گا یا دشمنی؟ یا اس سے بھی آگے بڑھ کے بے لباس کر کے گھر سے بھی نکال دے. شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہمارے ماں باپ ہے جنتی لباس سے محروم کیا اور جنت سے اتروا دیا. تو شیطان تو ہمارا پکا دشمن ہے. یہ ہمارے جد امجد ماں باپ کا دشمن رہا ہے اور شیطان کی حضرت آدم حضرت حوا سے لے کے قیامت میں آخری آنے والے مسلمان تک سے اس کی دشمنی ہے. لیکن ہم نے اپنے اسی دشمن سے، ماں باپ کے دشمن سے دوستی لگائی ہوئی ہے. بھئی شیطان کہہ رہا ہے یہ کر لو یہ کر لو، میں نے کہا بھئی چلیں. آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو یہ کر لو، یہ اپنی نفس کی خواہش پوری کر لو، میں نے کہا بھئی چلے یہ کر لے. آنکھ سے یہ دیکھ لو، غلط دیکھ لو، میں دیکھ رہا ہوں. زبان سے اس طرح یہ بات فحش کلامی کر لو، جھوٹ بول لو، غیبت کر لو، میں نے کر لی. بد نظری کر لو، میں نے کر لی. گانے باجے سن لو، غیبت سن لو، میں نے سن لی. تو یہ شیطان سے دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ کیوں؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ میں انسان کو اس کام میں لگاؤں. اللہ پاک منع فرما رہے ہیں. تو وہی دوستی اللہ پاک سے لگانی ہے یا شیطان سے؟ یاد رکھیں دوستی رحمان سے لگانی ہے، شیطان سے نہیں لگانی. اور دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کرنا. تو اتباع اللہ پاک کی کرنی ہے. شیطانی کام کرنا، گناہوں والی زندگی گزارنا، یہ تو اس بات کا ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اپنا پکا دوست بنایا ہوا ہے. یاد رکھیں. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، یہ تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بھئی انسان کو دنیا سے یہ ناکام چلا جائے.
اور موت تک یاد رکھے، انسان کی جب موت آتی ہے موت تک یہ شیطان انسان پر کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان سے نکلا لا، پھر نکلا لا۔ اب لوگ حیران ہیں وہ لا کیوں کہہ رہے ہیں، اور یہ تو ایسے آدمی انسان ہے کہ مسئلہ خلق قرآن میں انہوں نے جس جرت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا تھا ابھی کہہ رہے لا۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی کسی نے پوچھا بھئی حضرت کیوں آپ اس طرح؟ کہا کہ شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ احمد تم اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہے ہو۔ میں نے کہا لا ابھی نہیں، یعنی جب تک موت آئے گی نہیں اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ میں ایمان سلامت لے جاؤں گا، اللہ پاک سب کو ایمان کے ساتھ موت دے، لیکن یاد رکھے اپنے اعمال پر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ پاک بڑی بے نیاز ذات ہے۔ ہمارے نمازوں کی کیا حیثیت، ہمارے جو ہے صدقہ خیرات کی کیا حیثیت، ہمارے دوسرے اعمال کی کیا حیثیت۔ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، میں اتنے خرچ کرتا ہوں، اللہ پاک کیا قبول ہے یا نہیں؟ اور آیا آخرت تک ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ لے جاؤں گا یا نہیں؟ اصل چیز یہ ہے۔ تو کبھی اپنے اعمال پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اور شیطان آخر تک کوشش کرتا ہے، یہ بات یاد رکھے، شیطان چاہتا ہی ہے۔ تو شیطان نے وار کیا خطرناک دل میں عجب لانے کا کہ ہاں بھئی تم ایمان سلامت لے گئے، انہوں نے کہا نہیں لا، پتہ نہیں ہے اب تک۔ تو شیطان تو آخر تک کوشش کرتا ہے، آخر میں بھی یہ نہیں چھوڑتا کہ یہ انسان ایمان سے محروم چلا جائے۔ تو ساتویں بات آپ حضرات کے سامنے کیا عرض ہوئی کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں اس شخص پر مجھے تعجب ہے کہ نافرمانی اور گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شیطان میرا دشمن ہے۔ دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں تو میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانوں گا، اسی طرح ہوگا نا، بلکہ ہم اس کے مخالف چلتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے ہم اس کے اپوزٹ کام کریں گے کہ بھئی میری اس سے نہیں، میرا دشمن ہے۔ لیکن یہاں جو شیطان کہہ رہا ہے میں مان رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، تو یہ تو دوستی کی علامت ہو گئی۔ آٹھویں اور آخری بات وہ بزرگ فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو اللہ پاک کی معرفت کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک موجود ہے اور میرا حقیقی مالک اللہ پاک ہے، انسانوں کے ذریعے سے اپنا دل بہلاتا ہے، انسانوں سے دوستیاں لگاتا ہے۔ آٹھویں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بندہ اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کو پہچاننے کے باوجود، اللہ پاک کو اپنا مالک سمجھنے کے باوجود مخلوق کے اندر مشغول ہے، دوستیاں لگا رہا ہے، یاریاں مخلوق سے لگا رہا ہے، کہنا بھائی میرا فلاں میرا بڑا پکا دوست ہے، اور فلاں جیسا تو دوست ہے ہی نہیں، وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر پتہ لگ جاتا ہے بعد میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہاں کی دوستیاں، یہاں کے تعلق یہ ناپائیدار ہے۔ دن رات آپ دیکھ لیں، اب تک دیکھا وہی ساتھ دن رات ایک ساتھ گھوم رہے ہیں، کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، وہ ہماری بڑی پکی دوستی ہے۔ اچانک دیکھا اس نے ادھر منہ پھیرا ہوا ہے، اس نے ادھر، بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی کوئی بات ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے۔ یا ذرا سا کوئی معاملہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی اب میرا آج سے تم سے تعلق نہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جن پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے انسان کو آنکھیں بند کر کے نا، مشہور مقولہ ہے آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں وہی کھولتا ہے جس پر انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے، وہی انسان کی آنکھیں کھولتا ہے۔ عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا قابل اعتماد ہے۔ تو میں نے بڑا اعتماد کیا کہ یہ تو کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، لیکن جلد ہی اللہ پاک وہ موقع دکھا دیتے ہیں دنیا میں کہ وہی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک دنیاوی نظام ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے پھر دشمنی بھی اتنی سخت ہو جاتی ہے، اور آپس میں نفرت بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی نظام ہے، کیونکہ یہ ایک ناپائیدار چیز ہے نا، مفادات سے وابستہ تعلقات ہے، مفاد ہے تو تعلق ہے، مفاد ختم تعلق ختم۔ لیکن یاد رکھے اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ پاک کو بندوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں یہ بندے مجھ سے دوستی لگا لے، مجھ سے تعلق قائم کر لے۔ اللہ پاک کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور واحد دنیا میں یہ بات یاد رکھ، یہاں تک کہ ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ہر تعلق، جیسے آپ نے کل کے بیان میں سنا مفتی صاحب کے، ہر تعلق میں غرض وابستہ ہے، ایسا ہے نا کسی درجے میں
ماں باپ اولاد سے یہ امید تو رکھتی ہے کہ کل کو جوان ہو کے کام آئے گی، بچے ماں باپ سے کہ بھئی یہی میرا کام آئیں گے، اسباب ضروریات پوری کریں گے، بھائی اپنے بھائی سے بھی کوئی نہ کوئی وہ رکھتا ہے، انسان آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مفاد۔ صرف اللہ پاک واحد ذات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہے کہ جن کا تعلق بندوں سے اور آپ علیہ السلام کا امت سے بغیر کسی مفاد کے۔ تو اللہ پاک سے انسان تعلق لگائے، بھئی تعلق تو انسان اس ذات سے کرے کہ جس کو کوئی مفاد تعلق نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اور وہ ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وہ بزرگ مجھے تعجب ہے اس شخص پر اللہ پاک کی معرفت رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک میرے مالک خالق ہیں، لوگوں کے ذریعے سے اپنا دل بہلاتا ہے، آج فلاں سے دوستی ہو گئی، کل فلاں سے دوستی ہو گئی، پرسوں فلاں سے ہو گئی، فلاں میرا بڑا پکا دوست ہے، اور فلاں تو کبھی تعلق توڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے ہیں تعلقات توڑوا کر کہ اب بتا دو تمہیں بڑا ناز تھا کہ فلاں تعلق نہیں توڑ سکتا، فلاں منہ نہیں پھیر سکتا، اب دیکھ لو۔ ایک دن ہم تعریفیں کرتے ہیں، اگلے دن جو منہ میں آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں ایسا ہے اور ایسا۔ یہ عارضی، یہ ناپائیدار ہے نا، مفادات سے وابستہ ہے۔ کتنی باتیں بیان ہوئی؟ 8 باتیں بیان ہوئی۔ میں ایک مرتبہ دوہرا کے بعد ختم کر لیتا ہوں، سب ساتھی اس کو دل پر نقش کر لیں۔ پہلی بات وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو برحق سمجھنے کے باوجود قہقہہ لگا کر ہنستا ہے، یعنی غفلت والی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو فانی اور عارضی سمجھتے ہوئے بھی اس میں رغبت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تیسری بات فرمائی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود اپنے دنیاوی معاملات اور اشیاء کے چلے جانے پر، زوال پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ چوتھی بات فرمائی تعجب ہے اس شخص پر کہ آخرت میں حساب کتاب پر یقین رکھنے کے باوجود مال جمع کرتا رہتا ہے، مال اور اسباب۔ پانچویں بات فرمائی تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم پر یقین رکھنے کے باوجود گناہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ اور چھٹی بات فرمایا تعجب ہے اس پر جنت پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتویں بات فرمائی تعجب ہے مجھے اس پر کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے بھی شیطان کی اطاعت کرتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے۔ اور آٹھویں بات فرمائی مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اللہ پاک کی معرفت رکھنے کے باوجود، اللہ پاک کو اپنا مالک سمجھنے کے باوجود مخلوق کے ذریعے سے اپنا دل بہلاتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دیں۔ ظاہری بات ہے وہ آخرت پائیدار ہے، ہمیشہ کی ہے، مستقل ہے، وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں ہمیں عارضی رہنا ہے۔ تو عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ جو آخرت والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں، اور دنیا یہ بقدر ضرورت ہے، یہ استعمال کے لیے ہے، یہ اسباب، اس کو ہم اصل زندگی نہ سمجھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان پڑھا جائے گا۔ تمام ساتھی اپنے کارڈ اور جو کاغذ ہے ختمات شریفہ کے وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ جن ساتھیوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ابھی وصول کر لیں، اور ابھی تقسیم ہو رہے ہیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی لے لیں، اور جن کے پاس ہے وہ سامنے رکھ لیں۔ وہی ساتھی اس کو محفوظ کر لے، اور رمضان کے بعد بھی اپنے پاس محفوظ رکھ کے روزانہ اس کو پڑھے۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہے، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، بہت زیادہ برکات ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اور اپنے تمام اساتذہ کرام، مشائخ، اکابرین، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر جاہری کریں گے جو جاہر معتدل ہو، صرف اپنے کان تک آواز جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مراقبہ کر کے دعا کریں گے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل سب دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ یا صحیح اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی۔ خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی۔ آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت
تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک کی جو چند گھڑیاں چند ساعتیں کچھ دن باقی ہیں صحیح معنوں میں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کے، ہمارے والدین کے، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں، دعوت و تبلیغ، حلال رزق و کاروبار تجارت کی رونقوں کو بحال فرما دے، دوبارہ سے ترقیات عطا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، باغزوں کے بغض سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے، جادو سے، سحر سے، ہر قسم کے برے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزہ، تمام مسلمان، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ساتھی مولی شفقت کے والد صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد کی مغفرت فرما دے. اسی طرح ہمارے بزرگ، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرما دے، حضرت کے درجات کو بلند فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا